ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 20 سال سے امریکہ کی جیل میں کیوں رکھا ہوا ہے، میں آپ کو ان شارٹ سمجھاتا ہوں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کراچی میں پیدا ہوئی اور بڑی فیمس نیورو سرجن بھی تھی اور اسکالرشپ کے لیے امریکہ گئی اور ایک ریسرچ پر وہاں بائیو کیمسٹری کے ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہی تھی۔ تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا اسلام سے بھی بڑا لگاؤ تھا، تو اس وقت امریکہ جو جنگ لڑ رہا تھا افغانستان سے، وہ اس چیز کے بھی بڑے خلاف تھی کیونکہ مسلمان شہید ہو رہے تھے۔ تو اسی دوران ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے ایک ایسی ریسرچ بنا لی جو کہ بایولوجیکل ویپنز بنانے میں کام آتی ہے۔ تو اس وقت جو ان کے ساتھ سائنٹسٹ کام کر رہے تھے وہ اس چیز کو دیکھ کر ڈر گئے کہ کہیں یہ ریسرچ جو ہے وہ امریکہ کے خلاف استعمال نہ ہو۔ تو انہوں نے اس ریسرچ کے بارے میں ایف بی آئی کو انفارم کیا، تو ایف بی آئی نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جیل میں بھیج دیا۔ تو اسی دوران ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ہسبینڈ نے سی آئی اے کا ایجنٹ بن کر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو طلاق دی اور ان پر ایسے الزامات لگا دیے کہ ان کا کسی خطرناک تنظیم سے تعلق ہے اور وہ امریکہ کے خلاف ہے۔ تو اسی بات سے ایف بی آئی کو موقع مل گیا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو مزید جیل میں قید رکھنے کا۔ یاد رکھیے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکہ کے ہینڈ اوور کرنے والے پرویز مشرف تھے جنہوں نے ڈاکٹر عافیہ کو امریکہ بھیجا۔ اگر پرویز مشرف ڈاکٹر عافیہ کو امریکہ نہ بھیجتا تو آج ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہمارے ساتھ پاکستان میں ہوتی۔ تو امریکہ نے بڑی کوشش کی، بڑا ظلم کیا کہ کسی طریقے سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے وہ ریسرچ نکلوا لی جائے، کیونکہ اگر وہ ریسرچ کسی دشمن ملک کے ہاتھ میں لگ جائے تو وہ امریکہ کے لیے بڑی خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ امریکہ نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے پاس انڈین کولیگز بھی بھیجے کہ تم ان سے پتہ کرواؤ کہ وہ ریسرچ کہاں ہے، لیکن ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے قطعاً منع کر دیا کہ میں ایسی کوئی ریسرچ آپ کے حوالے نہیں کروں گی۔ تو کیونکہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے وہ ریسرچ ان کے حوالے نہ کی تو پھر ان کے اوپر ظلم کیا جاتا، ان کے ساتھ ہر طرح کا ظلم کیا جاتا، زیادتی کی جاتی، براہنا کیا جاتا کہ کسی طریقے یہ ریسرچ ہمیں بتا دے۔ تو ان کو مارا جاتا، ان کے سر پہ مارا جاتا، ان کو ایسے انجیکشن دیے جاتے کہ کسی طریقے یہ اپنی یادداشت یا تو بھول جائے یا ریسرچ ہمیں دے دے۔ لیکن اس قوم کی بیٹی نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور ان کو وہ ریسرچ نہیں دی جو کہ یہودی تنظیمیں یا مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ وہ جانتی ہیں کہ اگر یہ ریسرچ ان کے ہاتھ لگی تو یہ بعد میں مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ تو یہ وہ قوم کی بہادر بیٹی ہے۔ جب ایف بی آئی نے دیکھ لیا ہر طرح کی کوشش کر کے لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگا، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو کسی بھی ملک کے حوالے نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اگر وہ پاکستان چلی جاتی ہے اور وہاں پر اپنی ریسرچ لیک کر دیتی ہے تو یہ کل کو ان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور پھر ایف بی آئی نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے اوپر ایسے الزامات لگائے اور ان کو 86 ایئر کی قید میں ڈال دیا، اور تب سے وہ امریکہ میں قید ہیں۔ یہ ہے وہ قوم کی بیٹی جس کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے، اس کے ساتھ اتنا بے دردی سے اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنی زیادتی ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ جو فوجی ہیں وہ اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اس کو براہنا کر کے، اس کو کہتے ہیں قرآن پاک کے اوپر سے چلو تب تمہیں ہم یہ کپڑے دیں گے۔ پھر ان کو مارا جاتا ہے، ان کے سر کے اوپر مارا جاتا ہے، لیکن وہ قوم کی بیٹی ابھی تک ڈٹی ہوئی ہے۔